عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا رو، چونکہ وفادار کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ میں بس آپ کو امام کے فرمان دکھاؤں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہ ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ شرم کر کے نہ رونا، چونکہ سکینہ کی حسرتیں رہ گئی کھل کے رونے کی۔ آپ کو پتا ہے بھیا کی لاش پہ جب آئی ہے نا تو کیا کہا ہے کہ بھیا ہمیں رونے نہیں دیا، بھیا ہم میں اگر کوئی سسکیوں سے بھی روتا تو شمر ہمیں تازیہ نہیں مارتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادارو، جب بھی کہیں سنتے ہیں نا، بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کہیں سنتے ہیں کہ ہاں مجلس حسین ہے تو ایک جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اس مجلس میں آ جاتی ہے اور اپنا آنچل پھیلا کے کہتی ہے حسین پر رونے والوں مجھے چند اشک عزا دے دو۔ ارباب عذاب کو پتہ ہے رونے کے لیے دو ہی جملے کافی ہیں۔ پتہ ہے کس لیے؟ ایک تو سکینہ کا جملہ کہ ہمیں رونے نہ دیا، ایک حسین غریب کا جملہ۔ اور سن سکو گے کیا ہے جملہ؟ حسین غریب کا جملہ یہ ہے کہ سجاد جو مدینہ جانا تو ہمارے شیعوں کو کہنا کہ تمہارے آقا کو رلا رلا کے مارا گیا، تمہارے آقا کو ستا کے مارا گیا۔ ارباب عذاب کی آوازیں بلند ہے، جس طرح آگ کے اشک عذاب پسند ہے اسی طرح زہرا کو اونچی آواز میں گریا پسند ہے۔ ارباب عذاب، آپ کو پتا ہے حسین کی مظلومیت کیا تھی، حسین کا مقتل کیا تھا؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی مقتل ہے، صحن کے اندر بھی مقتل ہے۔ ہاں بتاؤں آپ کو کیسے؟ جب ذبح ہونے لگے نا امام، مقتل پوری نہیں پڑھنا تو چند مصرے، جب ذبح ہونے لگے نا امام، اس ماں کی تسلسل دیکھو، اس ماں کا کریمیت دیکھو، اس ماں کا پیار دیکھو۔ آپ کو پتا ہے نا جب شمر لعین چڑھ چکا سینے پہ اور خنجروں پہ خنجر چلانے لگا تو ملائکہ آ گئے، انبیاء آ گئے، اوصیاء آ گئے، اولیاء آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی، امام علی بھی آ گئے، رسول خدا بھی۔ آپ کو پتا ہے جب پہلی ضرب لگی تو انبیاء نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے، چلے گئے۔ جب دوسری ضرب پڑی تو اولیاء نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے، چلے گئے۔ جب ضربوں پہ ضرب پڑنے لگی تو امام حسن بھی کہا بھیا ہم سے یہ منظر نہ دکھے گا، علی نے کہا ہم سے یہ منظر نہ دکھے گا، رسول نے کہا ہم سے۔ جب دیکھا حسین نے سب چلے گئے۔ ارے ضرب آخر تھی، حسین نے آنکھیں دوڑائی، کہا اماں تم نہ جانا، اماں حسین اکیلا ہے۔ اور باب عزا، ارے سر حسینوں کے سینہ پہ بلند ہو چکا، ارے خیام لوٹنے لگے، ارے گوشوارے چھن گئے۔ اور باب عزا بتاؤں آپ کو، جب خیام چھن گئے نا، جب پوری چیزیں چھین لی گئی نا، بس چند لمحے اور وقت ختم مصائب کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے سانس لے لیجئے تاکہ سکون سے رو سکے۔ جو ماں بیٹھی ہے نا چل پھیلائے، اس کو کسی بھی آنکھ سے خالی شرمندہ نہ بیچنا۔ وہ بڑی حسرتوں سے آئی ہے کہنے کہ میرے حسین پہ کچھ دے دو، اگر رونا نہ آئے تو عباس سے معافی مانگنا کہ مولا آپ کے بھائی کا غم تھا، ارے جس پہ آسمان رویا ہمیں اس پہ رونا نہ آیا۔ اور باب عزا، جب آپ کو پتہ ہے جب سب کچھ لبا لیے ڈوب لیا گیا نا، اب جب قیام لٹ گئے، دجال جل گئے، خیمے جل گئے، زینب لٹ گئی، سکینہ کے تماچے لگ گئے، اب پورا دستہ آ گیا۔ رہباروں کے سمیت یزیدی لشکر آیا عمر سعد کے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم یوں تو سرسیر ہو گئے، ہم نے عباس مار دیا، ہم سرسیر ہو گئے، ہم نے اکبر مار دیا، ہم سرسیر ہو گئے، سب سرسیر ہو گئے، لیکن ایک شمر لعین جب قریب تھا نا تو کہتا ہے کہ اب قیدی بنائیں گے، اب ہاتھوں میں رسم کریں گے۔ تو شہزادی نے کہا تجھے تو ہمارے ہاتھ بنے گا، تو ہمارے ہاتھ بنے گا۔ عجیب جملہ کہا شمر نے جو قیامت تک رلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا زینب تمہیں ابھی بھی لگتا ہے تو اس
شہزادی ہو. تمہیں ابھی بھی لگتا ہے تم شہزادی ہو. ارے عمر سعد کے پاس لشکر آیا اور کہتا ہے کہ یوں تو سرسور ہو گئے لیکن کہ اجازت دے, قوم عرب میں جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. اتنا سننا تھا عمر سعد نے کہا اجازت ہے. ارے گھوڑوں کی نال بندی ہونا شروع ہوئی, ارے گھوڑوں کی نال بندی ہوئی. ارے جتنا سننا تھا یہاں رہائی کے قافلے والے آئے, لشکر آئے, کہا ہے ہمارے ساتھ ہمارا سردار رئیس کون تھا, شریف تھا, ہم پامال نہیں ہونے دیں گے, ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے اپنے لاشیں لاشیں اٹھا لو, مگر ہائے غریب زہرا کون تھا جو غریب زہرا کا سہارا بنتا. ارے کوئی نہ تھا. اب جو گھوڑے دوڑے, ارے غریب زہرا دشت بلا میں لپٹ گیا. ارے غریب زہرا تاریخ نے دیکھا, ارے پیچھے پیچھے ایک ماں پس لیا تھا